بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے ہمارے جو اسلوز ہے وہ ہے ہمارا فلسفی، میننگ آف فلسفی اینڈ ایجوکیشن۔ آج سے ہمارا سیکنڈ چیپٹر فلسفی آف ایجوکیشن والا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 2۔ یہ آج ہم سٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہمارا جو اسلوز ہے، یہ چیپٹر نمبر 2 ہے، فلسفی آف ایجوکیشن۔ اس کے میننگ آف فلسفی دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر فلسفی اور ایجوکیشن کے درمیان کیا ہے تعلق وہ دیکھیں گے۔ یہ ہے میننگ آف فلسفی۔ یہ میننگ جس طرح سر نے بتایا کہ یہ ڈیرائیوڈ جو ہوا ہے 2 گریک ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے۔ فیلوز کا مطلب ہے لو اور صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم۔ کبھی کبھار اس کے معنی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیلو کا کیا مطلب ہے اور صوفیہ کا کیا مطلب ہے، اور اسی طرح یہ ورڈز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے ورڈ سے نکالے، مطلب کون سے لینگویج سے یہ ورڈز جو ہے ڈیرائیو ہے۔ جی تو یہ یاد رکھے کہ گریک ورڈ زیادہ تر پی والے شروع میں جو پی آئے گا تو وہ زیادہ تر گریک ورڈز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے فلسفر جو ہے اس کی فلسفی کی کس طرح ڈیفینیشن کی ہے، اور آگے پھر دیکھیں گے کہ فلسفی اور ایجوکیشن کیا ہے۔ فلسفی اور ایجوکیشن جو ہے فلسفی آپ کی تھیوریٹیکل چیز ہے، جبکہ ایجوکیشن آپ کو پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے۔ فلسفی آپ کی آئیڈیا دیتا ہے اور ایجوکیشن وہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرتا ہے ایکشن فارم میں، وہ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلسفی اور ایجوکیشن کو دیکھیں گے اور میننگ آف فلسفی۔ یہ ڈیریویٹو میننگ آف فلسفی، the term philosophy has been derived from the 2 Greek words philos, which means love, and sophia, which means wisdom. So the word philosophy means love of wisdom, but mere love of wisdom does not necessarily make a true philosopher. آپ جسٹ محض آپ اس بات پہ جو ہے نا فلاسفر نہیں بنیں گے کہ آپ جو ہے وزڈم کے لیے آپ لو رکھتے ہیں اور اس طرح۔ It implies understanding life in all its meanings، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ implies understanding life in all its meanings. It means finding meaning and relationship among ideas. جہاں پہ فلسفی کے ورڈ آئے گا وہاں پہ آئیڈیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ آئیڈیا آپ کا کیا ہے، آپ کا فلسفی کیا ہے۔ جس طرح آگے ہم پڑھیں گے کریکولم میں فلسفیکل فاؤنڈیشن، وہاں پہ فلسفی سے ہم آئیڈیا، ہمارا آئیڈیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن یا فلسفیکل فاؤنڈیشن ہمارا کیا ہے۔ تو یہ آئیڈیاز کے درمیان آپ کا کیا ریلیشن ہے، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ پلیٹو جو کہ گریک فلسفر ہے، گریک میں 2 ایریا تھے، ایک ایتھنز اور ایک اسپارٹا، تو ان کا ایتھنز سے تعلق تھا۔ پلیٹو the great Greek philosopher truly remarked, "He who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may just be called a philosopher." اس نے فلسفہ کی ڈیفینیشن کی ہے کہ وہ جو ہر قسم کے علم کے لیے وہ ذائقہ رکھتے ہو، چاہتا ہے کہ ہر قسم کے نالج وہ گین کرے، اور وہ کیوریس ہو، تجسس میں ہو، سیکھنے کے لیے تجسس میں ہو، اور کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے اور آگے جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں مزید۔ تو یہ فلسفہ کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ کام کرنے والا جو ہے وہ فلسفہ ہے، اور اس کی جو نالج ہے وہ فلسفی ہے۔ آگے ارسطوٹل کی ویو کیا ہے، ارسطوٹل جو ہے وہ پلیٹو کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ SPAAK کے نام سے اکثر یاد کرتے ہیں۔ جو سقراط ہے وہ پلیٹو کا ٹیچر ہے، جو پلیٹو ہے وہ ارسطوٹل کا ٹیچر ہے، جو ارسطوٹل ہے وہ الیگزینڈر کا ٹیچر ہے، الیگزینڈر جو ہے وہ ارسطوٹل کا اسٹوڈنٹ ہے، ارسطوٹل جو ہے وہ پلیٹو کا اسٹوڈنٹ ہے، اور پلیٹو جو ہے وہ سقراط کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو کبھی کبھار پوچھتا ہے کہ کون کس کا ٹیچر ہے، کون کس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس طرح کی چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ جو ارسطوٹل ہے وہ آپ کا پلیٹو کا 20 سال اس کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، آگے جا کر یہ فلسفی میں اس کا مخالف ہوا، ٹھیک ہے۔ پلیٹو نے آئیڈیلزم دیا، جبکہ ارسطوٹل نے جو ہے ریئلزم فلسفی دی ہے، ایک دوسرے کے تضاد میں۔ ارسطوٹل ویو کیا ہے، ارسطوٹل ڈیفائن فلسفی as a science which investigates the nature of being as it is in itself۔ تو یہ اس نے فلسفی کی ڈیفینیشن دی ہے کہ وہ تحقیقات کرتے ہیں نیچر کی، جو نیچر جس طرح ہے نا اپنے وجود میں جس طرح ہے، تو اسی طرح اس کے انویسٹیگیشن۔ لیکن سائنس جو ہے نا، سائنس یہ ریلیشن شپ کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ یاد رکھے تو ہم ریکوپ کر سکتے ہیں فلسفی کا ویو، یہ ایک ریشو اس نے
پلیٹو کا کیا ویو ہے ریگارڈنگ ٹو پلیٹو فلاسفی ایمز ایٹ نالج آف دا اٹرنل نیچر آف تھنگز. ٹھیک ہے، اٹرنل ابدی ہمیشہ جو رہنے والی چیزیں ہیں. آئیڈیلزم کا یہ بانی ہے تو یہ کہتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا فلاسفی ریالٹی جو ہے وہ آئیڈیا ہے. تو یہ آئیڈیلزم اٹرنل اسپرچول ریلیجیس چیزیں زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریالٹی وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہتی ہے. پروسیس جو ہے یہ کریکولم ہمارا ویسے بھی کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کو سائسیری ویو کیا ہے؟ سائسیری ویو ہے نا، یہ کہتا ہے کہ یہ مادر آف آل آرٹس ہے. اس کو یاد رکھنے والی چیز ہے یہ. اور اس کے بعد اسی طرح یہ جو ہے ہمارا ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن سی سے کلاس لے لینا. لوور کلاسز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لوور کلاسز میں ہم سائنس نہیں پڑھاتے ہیں، ہم آرٹس پڑھاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ دا مادر آف آل آرٹس. سائسیریو ڈیفائنز فلاسفی ایز کہ یہ سب آرٹس کی جو ہے یہ ماں ہے. سائسیریو سے سی سے کلاس لے لیں. لوور کلاسز میں آپ کو آرٹس پڑھاتے ہیں تو اس کو مادر آف آل آرٹس. یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے فلاسفی کی جو ہے مادر آف آل آرٹس کہا ہے؟ تو یہ سائسیریو نے کہا ہے. کولریج کو لے کر دوسرا جو آپ کا پانچواں ڈیفینیشن ہے ویوز آف کولریج. کولریج کو کالج کے ذہن میں لے لیں. کالج ہائر کلاسز ہوں گے نا، وہاں پہ سائنس پڑھائیں گے. تو کولریج ڈیفائنز فلاسفی ایز دا سائنس آف سائنسز. جب اس کو کہا جائے کہ سائنس آف سائنسز تو یہ کولریج نے کہا ہے. جب کہا جائے کہ مادر آف آرٹس امپروو کرنا اور اس کو ٹریننگ کے ذریعے تو یہ سائسیریو نے کہا جو ہے ٹریننگ کو اس طرح پروگرام بنا کے لے لے اور کولریج کالج لے لے. تو یہ انشاءاللہ اس طرح میں نے یاد کیا ہے تو آپ بھی اس طرح یاد کر سکتے ہیں. لیکن یہ لازم نہیں ہے میری طرح یاد کریں. ہر ایک کا اپنا اپنا ابھی تک وہ نہیں ہوتا ہے نا، یاد موجودہ چیزیں. 2025 میں ڈسپیریٹی الاؤنسز ہمارے کے یہ کہتے ہیں کہ 15% اعلان کیا، جبکہ فلاسفی از انکریزنگ ایفرٹ ٹو ڈسپیریٹی مایوسی کو the کہتے general ہیں، truth جو کہ that سیم lies اسکیل پہ behind ایک the ڈپارٹمنٹ کا particular بندہ ہے اس facts کو to زیادہ discern تنخواہ مل رہا ہے، also reality that lies 15 behind اسکیل کا بندہ appearance. ایجوکیشن میں اس کو کم تنخواہ مل رہا ہے. ایکچولی اس طرح کی فلاسفی آپ کا آپ کا ڈسپیریٹی اسٹڈی جو کرتے مایوسی ہیں ہے یونیورس کے بارے میں. سیم اسکیل اور ایم سی کیوز کے آگے آ جائیں گے. سیم ہے، زیادہ تر فوکس کس کے بارے میں؟ کریشن آف یونیورس اور یونیورس کے ریلیٹڈ جو کویشچن پوچھیں گے کی بات ہے. تو یہ ہے. اور ریالٹی کے بارے میں، ریالٹی کے بارے میں اور یونیورس کے بارے میں. تو یہ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ فلاسفی از انکریزنگ ایفرٹ ٹو ڈسکرن دا جنرل ٹروتھ کیا ہے بھائی. ایج کے بچے ٹھیک ہے، یہ ایفرٹ انکریز کریں گے. دیٹ لائز بہائنڈ and particular facts to discern also reality that lies behind appearance. ٹھیک ہے، جو appearance جو آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا وہی ریالٹی ہے یا ریالٹی اس کے بیانڈ ہے، اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جنرل ٹروتھ جو ہے وہ اس کے بیانڈ ہے یا پارٹیکولر فیکٹ جو ہے وہ ریالٹی ہے. اور وہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہی ریئل چیزیں ہیں یا اس کے بیہائنڈ بھی کچھ چیزیں ہیں. تو اس طرح آئیڈیا جو ہے نا وہ آپ کا مطلب جو آپ کو دکھائی دیں گے اس کے بیانڈ ہوتے ہیں. آئیڈیا سے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. اور جو ریالٹی جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ ریئل چیزیں مٹیریل جو ہے کیا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، تو اس کے پیچھے جو آپ کا آئیڈیا ہے سپرویژن کیا وہ ریالٹی ہے یا جو آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل جو ہے وہ جو پالیسی آپ کو دیتے ہیں جس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، یہ آپ کا مٹیریل ورلڈ سپرویژن سپروائزر اس کو کرتے ہیں. مٹیریل ورلڈ کو جو ہے ارسطوٹل نے ریالٹی کا ایکسپیرینس بندہ ہے پلیٹو نے جو ہے سپرویژن کریں گے. ریالٹی کا یہ دونوں جو ہے نا امپروو کرنے چاہتے تھے. یہ ڈیسنٹرلائزیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ کی ہے وہ in the words of Wright میں philosophy may be defined as attempt to think truly about human experience. ہاں یہ بات یاد رکھیں، Bright means اور human. ٹھیک ہے، تو یہ human experience truly کیا ہے as a whole and to make our whole experience and آپ کا پروگرام لیڈ ڈاؤن ان پالیسی فار امپروومنٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے وہ کیا تھنکنگ پروسیس آپ کا جو انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجبل انٹیلیجبل ایکسپیرینس جو آپ کرتے ہیں، جو تھنکنگ پروسیس ہے آپ کا کس چیز کے بارے میں، جو انسانی ایکسپیرینس تجربہ اس کو وہ کر رہے ہو، جو چیزیں وہ ایکسپیرینس کر رہا پالیسی میں ہے، یہ چیزیں تو رکھی گئی. اس کو لے کر جو ہے نا آپ جس طرح سیٹنگ اپ تھنک ون کرتے ہیں، ماڈل سوچتے سیکنڈری ہیں اسکول انیشلی اینڈ ٹو میک اور ہول ایکسپیرینس انٹیلیجبل. پہ جو ہے نا یہ ایک ماڈل انسان والے جو جس اس طرح مطلب برائٹ مینز ہے، انسان ہے تو ہیومن ایکسپیرینس پہ فوکس کرے گا اور ہول ایکسپیرینس انٹیلیجنس. یہ سیکنڈری لیول ذہین جو ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں نا دوسرے مخلوق کے بارے میں یہ انٹروڈیوس کروانا جاب اشرف المخلوقات ہے. تو یہ ڈیفینیشن کو یاد کرنے کے لیے یہی
سوچیں گے کہ برائٹ مین اور ہیومن ایکسپیرینس اور ایکسپیرینس انٹیلیجبل تھنکنگ یہ چیزیں سارے اس میں ڈیفینیشن میں نیکسٹ آپ کا جو ہے ویو آف جاک ایف نیلر اس پہ In the words of Jack F. Miller, philosophy is the attempt to think in the most general and systematic way about everything in the universe. Universe میں نے آپ کو کہا about the whole of reality. Reality اور universe کی what is reality? Reality کیا ہے؟ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور universe کے بارے میں جتنے بھی آپ کے curious questions ہے جو کہ ایک مطلب unsolvable جو پرابلمز آپ کے ہوتے ہیں جو کوسچنز آپ کے ہوتے ہیں جو کہ ابھی تک اس کے جواب آپ کو نہیں ملے ہیں یونیورس کے بارے میں تو یہ سارے آپ کی فلسفی میں آتے ہیں ٹھیک ہے فلسفی اٹیمپٹ یہ کوشش ہے ٹو تھنک ان دا موسٹ جنرل طریقے میں آپ سوچیں سسٹمیٹک طریقے میں آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں اباؤٹ ایوری تھنگ ان دا یونیورس یونیورس میں جتنے بھی چیزیں ساروں کے بارے میں آپ کو ایک ریزنیبل ایک موسٹ جنرل اور سسٹمیٹک طریقے سے آپ سوچیں گے یہ آپ کی اٹیمپٹ ہے تو یہ آپ کی فلسفی ہے اور یہ اس کے اباؤٹ دا ہول آف ریالٹی ان یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ریالٹی وہ ایلیمنٹری کالجز جو بنائے تھے آر پی ڈی سی وہاں سے اس کا ڈیفینیشن تھا تو ان شارٹ اس کو سمرائز کرتے ہیں ان شارٹ فلسفی پہلے اس کا آنسر آل دی کوسچنز آف لائف انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن اور ریالٹی اور یونیورس کا میں نے کہا تھا یہ تیسری لائف جو ہے نا تیسری ورڈ جو ہے وہ لائف کے بارے میں آپ کے کوسچن ہوں گے یونیورس کے بارے میں ہوں گے ریالٹی کے بارے میں ڈیولپمنٹ لائف کے بارے میں ہوں گے ہیومن ایکسپیرینس کے بارے میں جتنے بھی دی اسٹڈی آف کوسچنز بھی آپ فلسفی کو ان سروس لوگوں کے لیے وہاں پہ رائٹ کوسچنز کیونکہ سپریٹ جو تھا وہ پہلا فلسفر تھا اس نے جو آنسر دینا تھا تو وہ ایک اور کوسچن پوچھتے کہا جاتا ہے the study of questions is also known as فلسفی اس کے لیے الگ کوئی ٹرمز ہوگا لیکن فلسفی میں آپ کوسچن کی اسٹڈیز کو بھی یہ اس کے لیے کیا ہے کمپریہنسو سروس اینڈ پری سروس ٹیچر ٹریننگ پروگرام وڈ بی لانچ کوسچنز آف لائف کے بارے میں جتنے کوسچن ہے ریالٹی کے بارے میں جتنے کوسچن ہے یونیورس کے بارے میں جتنے کوسچن ہے یہ سارے ہم فلسفی میں ڈسکس کریں گے this is so because human mind is moved by intellectual curiosity and by the desire of order ٹھیک ہے تو انسان کے جو ذہن ہے جو برین ہے اس میں یہ چیزیں فٹ ہے کہ وہ کیوریس ہو فار ایگزامپل ابھی مجھے سروس کمیشن دے رہا ہے نا میسیج جو ریکروٹمنٹ ہے وہ کمیشن کریں گے آپ سیلری اسٹرکچر میں ہوگا کہ یہ میسیج کس نے کیا ہوگا کون ہے یا درمیانے میں ابھی مجھے کال آ جائے اور میں وہ کال اٹھاؤں تو آپ ہر ایک ممبر کے ذہن میں یہی کوشچن ہوگا کہ یہاں پہ نعرہ لگایا گیا اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے گھر سے فون پہ اس طرح تو آپ کی کیوریاسٹی ختم ہو جائے گی تو ہر ایک انسان میں جو ہے نا یہ کیوریاسٹی ہوتی ہے بائی نیچر بائی برتھ ایجوکیشن کارڈ یہ This is so because human mind is moved by the intellectual curiosity and by the desire of order. In other words, philosophy enables men to understand the sum of things of which we individuals are only a part. ٹھیک ہے ہم individually سارے کے اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوگا ہر ایک ممبر کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے تو وہ انڈیویجولی ہمارا ہوتا ہے لیکن اس کا سم اپ جو ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لائف کے بارے میں یونیورس کے بارے میں ریالٹی میں جانے کے لیے جو کوسچنز ہوں گے تو یہ سارے ہم فلسفی میں ڈسکس کریں گے میننگ ٹو ہیومن ایکسپیرینس ٹھیک ہے یہ آپ کے ہیومن ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اس کو میننگ دیتے ہیں اٹ از اے وے آف لائف سو تقریباً 5% یہ زندگی کا کیا ہے آپ کا ہائر ایجوکیشن تک جو ایکسس ہے اصول ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طریقہ ہے merit would be the only criteria for entry into higher education یہ بس میرٹ کی بنیاد پہ کرائٹیرین فلسفی اینڈ ایجوکیشن ٹھیک ہے اسی کرائٹیریا پہ اگر پورا اترتا ہے تو وہ فلسفی اینڈ ایمز آف ایجوکیشن نیو ڈسپلن ایمرجنگ سائنسز would be introduced in the public sector university public sector universities فار ایگزامپل ہم سارے ٹیچر اگر ہیں تو میرا ٹیچنگ کا سائنس میں اپنا ایمرجنگ ہے آپ کے ٹیچنگ کا نیو اپنا ڈسپلن ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سید رحمان صاحب through provision of educated student support service کس طرح یہ چیزیں better teachers and good management the stage rate would be philosophy and aims of education education is being planned education جو ہے نا آپ پلاننگ کریں گے ٹھیک ہے education being a planned and purposeful activity ہے اور گڈ مینجمنٹ اس کے مقاصد بھی بہت زیادہ ہوں گے دیز ایمز آر آبجیکٹیو ایمز اور آبجیکٹیو اور گول اس میں فرق ہے ڈراپ آؤٹ یہ ڈسکس کریں گے بچے جو دیز ایمز اور آبجیکٹیوز آر فارمولیٹڈ بائی دی فلسفی آف لائف ایک اسکول آپ کا لائف کا کیا میں چلے جانا جو ہے یہ ڈراپ آؤٹ آپ کے لائف کا آئیڈیا کیا ہے ریڈیوس کرنے کے لیے اسٹیج ریٹ آپ جو ایمز اور آبجیکٹیوز اور گول سیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن پرپسفل ایکٹیویٹی کے لیے تو یہ آپ کا فلسفی آف لائف ہو رہا ہے نا تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا فلسفی ہے آپ کے لائف
کیا آئیڈیا ہے، وہاں سے ہم آبجیکٹیوز ایمز سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. It is again philosophy which formulates the aims of education based upon deep inside fundamental thinking, deep inside چیزیں. وہاں سے philosophy سے ہم اپنا aims of education جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. philosophy and curriculum، آپ کا curriculum جو بنتا ہے اس میں philosophy کا کیا کردار ہے. There are two sides of philosophy, one is theory and the other is practice. practice جو ہے وہ آپ کا education ہے اور philosophy کا theory ہے. ٹھیک ہے. curriculum being the content of education may be deemed as the practical side of philosophy. curriculum جو ہے آپ کا یا education جو ہے یہ آپ کا philosophy کا practical side ہے. ٹھیک ہے. اور جو تھیوری ہے یہ آپ کا philosophy ہے. philosophy being an abstract through forceful entity ہے. prescribed guidelines for the organization of a curriculum for the achievement of its aims. جو philosophy آپ کو aims of life دیتا ہے جہاں سے آپ education کے لیے aims اٹھاتے ہیں تو وہ aims آپ آگے کس طرح practical life میں لائیں گے. تو وہ چیزیں جو contents ہم curriculum میں رکھتے ہیں اسی curriculum میں ہم اپنا وہ aim جو ہے وہ embed کروانا چاہتے ہیں. for example میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہے آگے جھوٹ نہ بولے، وہ ایماندار بنے. اس کے لیے کریکولم میں کیا رکھوں گا؟ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. وہی والا اسٹوری جو ہے اٹھا کے میں رکھوں گا. تو یہ آپ کا کریکولم جو ہے نا آپ کا ایمانداری پہ فوکس ہے کہ بچے میں یہ جو ہے نا مورل اسٹیٹس میں پیدا کر سکوں. جو ڈگری دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو کریکولم میں آپ کنٹینٹ رکھیں گے تو آپ جو اسٹوری رکھتے ہیں فلاسفی خود مختار بناتے ہیں. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو اس کے لیے جو کریکولم میں جو چیزیں آپ رکھتے ہیں نا وہ پریکٹیکل چیزیں ہوں گی. جو اس کے پیچھے آپ کا آئیڈیا ہے وہ آپ کا تھیوری. لیکن آپ لوگ ٹھیک ہے پورے کے پورے کریکولم ان دی لائٹ آف ویریس فلاسفیز. مختلف قسم کی فلاسفیز میں آپ پڑھی ہے پھر کس طرح کی کریکولم رکھیں گے. وہ بھی آئیڈیلسٹ، نیچرلسٹ، پریگمیٹسٹ ڈفر آن دی کوسچن آف دی کنٹینٹ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. آئیڈیلسٹ کا اپنا نظریہ ہے کہ یہ چیزیں رکھیں، نیچرلسٹ کا اپنا ہے، پریگمیٹسٹ کا اپنا ہے. تو اس کا کریکولم بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، مختلف چیزیں پڑھائیں گے. آئیڈیلسٹ جو ہے وہ ہائر ویلیوز آف لائف اینڈ پرسکرائب دی اسٹڈی آف ایتھکس، ریلیجن، لاجک، لٹریچر اینڈ ہیومینٹیز. آئیڈیلزم والے جو ہے جو پلیٹو ہے لیبارٹریز، یونیورسٹیز اور کالجز کی لیبارٹریز کا فوکس جو ہے ویلیوز پہ ہے، آپ کا اور ایتھکس پہ ہے، ریلیجن پہ ہے، لاجک پہ ہے، لٹریچر پہ ہے اور ہیومینٹیز پہ ہے. جبکہ نیچرلسٹ کیا کہتے ہیں؟ نیچرلسٹ prescribe those subjects and experience which give due consideration to the present experience, interest and activities of the child. Their main concern is physical sciences and direct experience. جو نیچرلسٹ سے ڈائریکٹ ایکسپیرینس نیچر سے جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کریکولم میں یہی چیزیں وہ رکھیں گے. پریگمیٹسٹ کیا رکھیں گے اس میں؟ پریگمیٹسٹ lay more stress on the study of functional subjects such as language, social studies, general sciences and various activities. Whatever the case may be, philosophy is in the background of every type of curriculum. جو بھی کریکولم آپ پڑھاتے ہیں نا اس کریکولم کے پیچھے جو ہے آپ کے ایمز اور آبجیکٹیو جو گول سیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے اس کے ہر ایک کامیاب کریکولم کے پیچھے جو ہے نا فلاسفی کے کچھ ایمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر چاہے جو بھی کریکولم ہو اس کے پیچھے لازم طور پر جو ہے آپ کی کیا ہوگا؟ فلاسفی ہوگا. ٹیچر سے اسسمنٹ لیں گے. ابھی میرے خیال میں پنجاب میں کچھ فلاسفی کے لیے وہ نکلے تھے لیکن ٹیچر نے اس مختلف اس کے جو یہ ہم فلاسفی اور ٹیچنگ اس میں فیل ہوں گے. پرائیویٹائزیشن فلاسفی اینڈ میتھڈز آف، میں نام بھول چکا ہوں کہ کیا نام تھا. ابھی آپ کا کریکولم وہاں پہ آپ فلاسفی نے آبجیکٹیو سے لیں گے. ابھی ہاؤ ٹو ٹیچ اٹ، بڑی آپ کا پیڈاگوجی کیا ہے؟ ٹیچنگ میتھڈ میں وہ ٹیسٹ ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا؟ وہ اس فلاسفی کو کس طرح پڑھائیں گے؟ اس فلاسفی کے لیے کون سا ٹیچنگ میتھڈ چاہیے؟ سینٹر میں 100 فار ایگزامپل پریگمیٹزم والے 50 میتھڈ اس کے لیے سوٹیبل ہے. آئیڈیلزم والے سینٹر کے لیے لیکچر میتھڈ ایک بھی سوٹیبل ہے. تو اس طرح ہم ہر ایک فلاسفی کے جیسے اس کا الگ ٹیچنگ میتھڈ ہوگا. فلاسفی میتھڈ آف ٹیچنگ ہے ڈفرنٹ. Educationists and philosophers have prescribed different techniques of teaching according to their bent of mind. اس کا بہت بڑا کس طرح جھکا ہوا ہے. Our mental disposition and the scheme of education. To support the statement we can quote idealists, naturalists and pragmatists with their separate methods. ہر ایک کا اپنا service training which are in consonance with their respective philosophy. اور ہر ایک teaching method جو ہے وہ consonance اس کے یہ جو CPD ہے continuous professional
ڈیولپمنٹ لیپ ہوتا ہے ہر ماہ جو ہے پرائمری لیول کے ٹیچر جو ہے اس میں ٹیچنگ پی میتھڈ ڈے ہونا ہوتا ہے، چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی وہ نمبر ٹارگیٹ فرسٹ دے جو ہے دیتا ہے اور اس کے پروفیشنل نیچرلسٹ ڈے ڈیولپمنٹ کی ایمفیسائز آن ٹیچنگ موٹیویشن ڈائریکٹ میتھڈالوجیز اور یہ ایکسپیرینس سارا اینڈ پیڈاگوجی چیزیں مینٹیننگ ہیں کہ انٹرسٹ کس آف دا طرح چائلڈ. پڑھانا ہے اس اور کے کیا کیا نیچرلسٹ چیزیں فلاسفی ہیں، کے لیے جو ہے نا اس کے لیے کون سینٹر سا ٹیچر ٹیچنگ میتھڈ فوکس جو اپنانا ہے ہے، وہ کون سا چائلڈ ہے. اسسمنٹ ٹول یوز کرنا ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں اس میں ہوتے ہیں. میتھڈ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں گے، ڈائریکٹ ایکسپیرینس تو کریں یہ گے. جو آپ ٹھیک کا ہے. ٹیچر اور سروس موٹیویشن اس کے ٹریننگ لیے اکیڈمی وڈ بی اسٹیبلش اس پہ فار فوکس امپروونگ ان کرتے ہیں سروس ٹریننگ. نیچرلسٹ. The جو بچے government کی would فرینess initiate ہے، program بچے to کی فریڈم utilize ہے، the بچے کی services of the انٹرسٹ ہے، Pakistani اس پہ ان serving کا in فوکس ہے. تو developed ایسا ٹیچنگ countries میتھڈ in ہم various اپنائیں گے institutions. جس میں بچے اور خود یہ جو بھی ہے وہ لرننگ چاہتے بائی تھے ڈوئنگ کرے. گورنمنٹ ٹھیک ہے. جو ہے پریگمیٹزم میں وہ اور اس اس طرح میں کی پروگرام تقریباً انیشیٹ ایک کرتے جیسے جو ہے، کہ لیکن یہ جو ہے جو نیچرل سروس آف وے میں یہ پاکستانی سیکھیں گے. سرونگ ٹھیک ان ہے. ڈیولپڈ آئیڈیلسٹ کنٹری کے وہاں کیا پہ ہے؟ جو دا آئیڈیلسٹ برین بلیو ان لیکچر باہر میتھڈ جو میں اینڈ ہمارے قابل ڈسکشن لوگ کو. ہیں نا وہ باہر دیئر ملکوں سول میں گئے کنسرن ہیں. از ٹو کریٹ ٹھیک ہے. سوٹیبل ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے، انوائرمنٹ ان وہاں آرڈر پہ ٹو مختلف انفلوئنس دا ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن میں آف کام این کرتے ہیں. انڈیویجول. ان کی ایک سروسز انڈیویجول جو کے ہے نا لیے ہم جو ہے پاکستان کے ڈسکشن لیے یوٹیلائز اور کریں لیکچر گے، لیکن میتھڈ یہ میرے آئیڈیلسٹ خیال سے والے فوکس کرتے ہیں. بہت ٹھیک ہے. وہ مشکل ہے. جس طرح ہمارا جو علماء برین حضرات ڈرین ہوتے اس ہیں کو نا، کہتے ممبر ہیں نا، پر بیٹھ ہمارا کے جو لیکچر دیتا ہے قابل ڈائریکٹ. لوگ تو ہیں وہ یہ باہر ملکوں میں چلے نیچرلسٹ گئے ہیں، یہاں سوری پہ کوئی آئیڈیلسٹ جو ہے نا، قابل بندے جو یہ ہے وہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن لیکچر انہوں نے میتھڈ اور کوشش کی کہ ڈسکشن ہم ان میتھڈ کی پہ سروس فوکس کو لے کرتے لیں. ہیں. نیکسٹ آپ کا جو ہے ایکسٹینسو پریگمیٹسٹ. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ وڈ بی پرووائڈیڈ پریگمیٹسٹ ٹو آپ کا جو ہے اسٹوڈنٹس ان ہائر انسٹیٹیوشن. ہائر سائنس سبجیکٹس انسٹیٹیوشن میں ہونا جو چاہیے. ہے جیسے آپ کی یہ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس جس جو طرح ہے وہ پریکٹیکل ہم ضیاء کرتے ہیں الحق کے دور چیزیں. سے بلکہ پریگما 1947 کا کی مطلب سے بھی آگے ایکشن شروع ہے، ہے. پریکٹیکل ہے، تو یہ بھی یہاں پہ بھی پریکول اس ہے. پہ فوکس آگے کیا اس کا گیا یہ ہے. ٹھیک ہے. فلسفی پڑھیں گے تو ڈیٹیل یہ میں اس انشاءاللہ. چیپٹر پریگمیٹزم کا اینڈ ہے. اس کے آگے جو ریکمینڈ ہے پھر سوشلائزڈ فلسفی آف ایجوکیشن سٹارٹ ہوں ٹیکنیکس، گے، لیکن پروجیکٹ، اس سے پرابلم پہلے سالونگ انشاءاللہ کل میتھڈز جو اینڈ ہے ادر جتنے کل یا ایکٹیویٹیز پرسوں ایز 2 دیئر لیکچر اس کے اوپر ٹیچنگ ہو جائیں گے. ٹیکنیکس. ٹھیک ہے. ہمارا جو تو اس کا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے، دوسرے ٹیچنگ ٹیکنیکس جتنے جو بھی ہے، یہ ٹیچنگ باقی رہتے ہیں، ٹیکنیکس اس کے میتھڈز علاوہ اور ہمارا 5 ایئر پلانز اور 6 اسٹریٹجیز، ایئر پلانز اپروچ اور جو ہے ٹیکٹکس، وہ اس میں بھی کیا تھوڑا دیکھنا ڈسکس چاہیے کریں گے. انشاءاللہ. یہ اس کے پھر بعد جو ہے آگے جو ہمارا جو ٹیچنگ یہ والا ورلڈ میتھڈز ہے وہ چیپٹر میں کی یہ جو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن کانفرنسز یہ تھے، آپ کے جو ورلڈ ایکٹیویٹیز ہیں نا، کانفرنس آن مسلم پرابلم ایجوکیشن، تو سالونگ وہ بھی تھوڑا میتھڈز اور ڈسکس ادر کریں گے. ایکٹیویٹیز تو ایز 2 دا دن ٹیچنگ اس میں اور ٹیکنیکس، لگ پروجیکٹ سکتے ہیں اگر میتھڈ، آپ لوگ چاہتے ہیں. سوشلائزڈ تو ٹیکنیکس، یا یہ اس بھی بک سارے کو کل پھر اس بک کے اسٹوڈنٹس انٹر مطابق جو ہوں ہے گے. وہ ٹھیک ہے. نیکسٹ چیپٹر ہے. یہاں اگر پہ آپ ٹیچر چاہتے ایز ہیں اے کہ اس کی فیسیلیٹیٹر کام ایکسٹرا کرے جو گا. چیزیں ہیں، پالیسی ہے، In the وہ ڈسکس end, کرے تو it آپ may be said وہ ڈسکس that کر سکتے ہیں. teacher آپ کی who اوپینین think that they کی can do بنیاد پہ without انشاءاللہ a ڈیسائڈ philosophy کریں of گے. ٹھیک life ہے. render تھینک their یو. methods of teaching ineffective. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایٹ دا اینڈ ٹیچر اگر چاہتے ہیں کہ نا میں کسی بھی فلاسفی کو نہیں فالو کرتا ہوں، تو وہ جو ہے نا ان کے ٹیچنگ میتھڈ جو ہے ان افیکٹو ہوں گے. ہر ایک ٹیچر اپنے طریقے سے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایمز، مقاصد ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے کچھ فلاسفی ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا ہے فلاسفی اینڈ دا کنسیپٹ آف ڈسپلن. تو یہ آپ کا دیکھ لیں، میں نے فلاسفی اور کریکولم کے درمیان کیا تعلق ہے، فلاسفی اور ایجوکیشن ایمز کے درمیان، پھر کریکولم اور مختلف فلاسفی، پھر ٹیچنگ میتھڈز اور فلاسفی. ابھی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی فلاسفی میں ڈسپلن کا کیا کنسیپٹ ہے، اسٹرکٹ ہے یا ریلیکس ہے، کس طرح کی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فلاسفی اینڈ کنسیپٹ آف ڈسپلن. دا نیچر آف کنسیپٹ آف ڈسپلن از اگین گورن بائی دا فلاسفی آف لائف. کہ آپ کا لائف کا فلاسفی کیا ہے، آپ اسی طرح کے ڈسپلن رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز ڈسپلن ریفلیکٹس دا فلاسفی آف لائف. آپ کے فلاسفی آف لائف کیا ہے، وہ آپ کا ڈسپلن جو ہے ریفلیکٹ کرے گا. It reflects the philosophical prepositions or particular ideologies. آپ کا آئیڈیا کیا ہے، آپ کا جو پہلے سے آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کے ذہن میں فلاسفیز ہیں، تو وہی آپ کا ریفلیکٹ کرے گا ڈسپلن میں. A belief prevalent in the past like spear and rod and spoil the child. ٹھیک ہے. کہ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا spear the rod and spoil the child، بچے کو خراب کرنا ہے لیکچر میتھڈس کے ذریعے سے، اس طرح کی. تو یہ سگنیفائز اے فلاسفی بیہائنڈ اٹ. یہ کہتے ہیں نیچرلسٹ بلیو ان دا کنسیپٹ آف ڈسپلن بائی نیچرل کنسیکوینسز، کہ نیچر اس کو نتیجہ دے گا. ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کو ہم فار ایگزامپل چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ نہ جائے، وہ جو سوئچ میں انگلیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ دے گا. تو نیچرل والے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے. یہ خود جب اس کو کرنٹ لگ جائے گا نا، تو یہ نگیٹو ایکسپیرینس کر کے نگیٹو ایجوکیشن اس کو ہو جائے گا. مطلب یہ بائی ایکسپیرینس اس کو ہو جائے گا. جو کنسیکوینسز آئیں گے نا، اس کو کرنٹ لگنا جو ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو یہ کیا کرے گا، یہ پھر خود بخود سیکھ جائے گا، بائی نیچرل وے میں یہ سیکھ جائے گا. آئندہ یہ نہیں جائے گا. بچے کو آزادی دے دے، جو کنسیکوینسز آئیں گے وہ کنسیکوینسز جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوں گے.
ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی وہ خود پھر اٹھائیں گے, جو نتائج آئیں گے, جو کہ یہ جو عمل یہ کر رہا ہے, اس عمل کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کے لیے یہ خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی رسپانسبلٹی خود لے گا, کنسیکوینسز جو بھی آئیں گے بچے کو فریڈم دے دے. تو یہ ڈسپلن جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بائی نیچر جو نیچر اس کو سزا دے گا, آپ چھوڑ دیں, آپ سزا نہ دیں. نیچرلسٹ بلیو ان دا کنسیپٹ آف ڈسپلن بائی نیچرل کنسیکوینسز. آئیڈیلسٹ فیور انر ڈسپلن, ڈسپلن آف مائنڈ اینڈ آر انٹلیکٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ کے ذہن میں جو چیزیں ہے اور وہی فیور کرتے ہیں آئیڈیلسٹ, ویسے یہ اسٹرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا ہے پریگماٹسٹ جو ہے اسٹریس فری ڈسپلن, سیلف ڈسپلن, انر اور آؤٹر ڈسپلن, یہ دونوں پہ انر اور آؤٹر دونوں پہ فوکس کرتے ہیں. سیلف ڈسپلن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ بھی فری ڈسپلن دیتے ہیں جس طرح نیچرلزم والے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Militant or self-imposed discipline has been propagated by different schools of thought and political ideologies. Political ideologies اور مختلف schools of thought جو ہے وہ آپ کا کون سا ڈسپلن پروپیگیٹ کرتا ہے. ملیٹنٹ اور سیلف امپوزڈ, وہ خود اپنے آپ پہ جو ڈسپلن لاگو کرتے ہیں, تو سیلف ایکسپیرینس یا سیلف ڈسپلن یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ماڈرن کنسیپٹ آف ڈسپلن گیوز میکسیمم فریڈم ٹو دا چائلڈ اینڈ پرووائڈز اپرچونیٹی ٹو ہیو سیلف کنٹرول, کو ایگزسٹنس اینڈ انر ڈسپلن. دس از اے کلیئر امپیکٹ آف ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی اینڈ سوشل فلاسفیز. ٹھیک ہے. آپ کا جو سوشل فلاسفیز ہے, آپ کی جو ماڈرنزم ہے نا, وہ بچے پیراڈائم ابھی شفٹ ہو رہا ہے ٹیچر سینٹر سے اسٹوڈنٹ سینٹر کی. تو آپ کا جو یہ ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی ہے یا سوشل فلاسفیز ہے, اس میں بچے کو میکسیمم فریڈم دیا جاتا ہے اور اس کو اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرے, کو ایگزسٹ کرے اور اپنے انر ڈسپلن پہ زیادہ وہ فوکس کرے. ٹھیک ہے. خود اپنے لیے جو ہے ڈسپلن اپنائے. یہ آپ کا ہو گیا ڈسپلن اور فلاسفی. ابھی فلاسفی اور ٹیچرز کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا ہے philosophy and teacher. Different philosophies of education have prescribed the role of teacher in the light of their principle. ہر ایک فلاسفی کے اپنے کچھ اصول ہوتے, اسی اصول کے بنیاد پہ جو ہے آگے آپ کا ٹیچر کا رول کیا ہوگا. Idealism assigns a very important role to a teacher. جو اتھارٹی ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے آئیڈیلزم کے ہاں. ٹھیک ہے. who has to inspire and influence his pupils and mold them to become spiritual beings. اور وہ اس کو جو ہے نا مولڈ کریں گے, اور جس طرح وہ اتھارٹی اس کے پاس ہے, جس طرح وہ بننا چاہتے ہیں بچوں سے, اسی طرح بنوا کے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اسپریچول بینگز بنا کر دیں گے آپ کو. ہی ایز اے کو ورکر ود گاڈ ان دا پرفیکٹنگ مین. انسان کو اچھا بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کو ورکر کی حیثیت اس کو حاصل ہے آئیڈیلزم کے ہاں ٹیچر کا. نیچرلزم والے کیا کہتے ہیں؟ نیچرلزم ریگارڈ ٹیچر ایز اے اسٹیج مینیجر ہو ہیز ٹو پرووائڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ. یہ مینیج کریں گا اور آگے جو ہے ایگزیکیوٹ کریں گے بچے خود. نیچرلزم والے جسٹ اس کو جو ہے نا اسٹیج اس کو مینیج کریں گے, پلیٹ فارم اس کو پرووائڈ کریں گے, ایجوکیشنل انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پریگمیٹزم والے کیا کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو پریگمیٹزم ٹیچر از اے فرینڈ. یہ گائیڈ ہے, فرینڈ ہے اینڈ اے فلاسفر ہے. ٹھیک ہے. ہی انکریجز سیلف ایجوکیشن آن دا پارٹ آف ہز پیپلز. بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہے, آپ کو جسٹ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بچے خود لرن کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فلاسفی اینڈ ٹیچر ہو گیا. نیکسٹ آپ کا ہے ہاں thus in all the cases a teacher is guided by a particular philosophy of education. آپ کا جو ٹیچر ہے نا وہ آپ کی فلاسفی ہی آپ کو ٹیچر کو ایمز آئیڈیاز اور دیں گے کہ کس طرح آپ کا رول کیا ہے, آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے یا آپ ایز اے اتھارٹی ہے یا کس طرح یہ آپ کا رول. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ کا فلاسفی اینڈ ٹیکسٹ بکس. ٹیکسٹ بک کس طرح ڈیزائن کریں گے, آپ کا فلاسفی کیا ہوگا. نیکسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از فلاسفی اینڈ ٹیکسٹ بکس. ٹیکسٹ بک از این امپورٹنٹ مینس فار دا ریئلائزیشن آف ایجوکیشن. ایم جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس میں ہوں گے. آپ کے سلوز جو رکھے ہوتے ہیں آپ کے وہی ایمس جو ہے فلاسافیکل فاؤنڈیشن آف کریکولم سے اٹھاتے ہیں نا. فلاسفی implications are given special attention in the preparation of a textbook and in the selection of the content کی سلیکشن اور ٹیکسٹ بک کی پریپریشن میں آپ کا فلاسفی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. We have to keep in mind some standard and judgment. ٹھیک ہے.
ہمارے ذہن میں کچھ جو ہے نا اسسمنٹ کے طریقے بھی ہونے چاہیے کہ اس کو ہم پھر کس طرح اسیس کریں گے. وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ سم اسٹینڈرڈ اینڈ ججمنٹ دیز آر فارمولیٹڈ بائی فلاسفی. اور یہ آپ کی فلاسفی ہی فارمولیٹ کرتے ہیں. ٹیکسٹ بکس از آلسو ریفلیکٹ اینڈ فلاسافیکل اپروچ ٹو کریکولم. آپ کا جو فلاسافیکل اپروچ ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں, آپ کی آئیڈیاز کیا ہے, وہ آپ کے کریکولم میں ہوں گے اور آگے آپ کے ٹیکسٹ بکس میں یہ ریفلیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. A good textbook must reflect the prevailing values in life fixed by philosophy. جو فلاسفی آپ کی ویلیو کو فکس کرتے ہیں نا, تو وہ گڈ ٹیکسٹ بک جو ہوگا وہ اس میں ریفلیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک اچھا نصابی کتاب جو ہے نا وہ وہی چیزیں رکھیں گے جو آپ کے فلاسفی نے فکس کی ہیں. It should also be in accordance with the prevailing accepted social ideals, norms and standards. اور یہ چیزیں آپ کے کس کے مطابق ہوں گے, آپ کے جو سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں جو ہے کیا وہ سوشلائجیکل فاؤنڈیشن پہ جو ہے پورا اتر رہا ہے, اس کو جو سوسائٹی کے نارمز ہے, جو ویلیوز ہے, جو نارمل چیزیں ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں, اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں گے. For further clarification, books also reflect the political ideologies. Political ideologies بھی اس میں وہ جو ہے نا بک میں ہوں گے, صرف جسٹ فلاسفی نہیں ہوں گے, لیکن یہ باقی ساری چیزیں آپ کی فلاسفی آف لائف پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کے سوشولوجیکل فاؤنڈیشن, آپ کا پولیٹیکل فاؤنڈیشن آپ کے آئیڈیاز پہ فوکس کرتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آئیڈیا جو ہے وہ آپ کا فلاسافیکل فاؤنڈیشنز ہے. ٹھیک ہے. پریزنٹ سسٹم آف ٹیکسٹ بک رائٹنگ جو ہے از ویری ڈیفیکٹیو, مطلب یہ غیر فعال ہے. دیر از این اپرنٹ لیک آف کنسنسس among its various phases. Textbooks need special care and attention. These must be written in accordance with the philosophy of the time, culture, social and political background of society or nation. آپ کے نیشن کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے, کلچرل, ٹائم, ہسٹری, یہ ساری چیزیں آپ کی فلاسفی دیکھیں گے, اسی کے مطابق جو ہے بک آگے بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا فلاسفی اینڈ ایوولویشن. ایوولویشن پھر کیا کس طرح کریں گے, اسسمنٹ کس طرح کریں گے. ایوولویشن از دا پائیوٹ آف ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایوولویشن جو ہے آپ کا ایجوکیشن کا. گولز آر ایمز آر اونلی چیریشڈ ڈیزائرز ود ڈیکوریٹ اینڈ دا رپورٹ آف ایجوکیشن کمیشنز. جو چیزیں گولز اور ایمز آپ نے جو سیٹ کی ہے, جو آپ کے ڈیزائر گول ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ آؤٹ کمز اس میں پیدا ہو سکے, جو ایسلوز آپ سیٹ کرتے ہیں, تو آپ کا یہ ایجوکیشن کمیشن کے یہ رپورٹ ہوں گے, وہ آپ کو ڈیکوریٹ کریں گے, وہ آپ کو ڈیزائن کریں گے, وہ آپ کو آگے جو ہے تزئین کریں گے. تو کریکولم آلسو ریمینز کنفائنڈ ٹو بکلیٹس آن سلیبس. یہ آپ کے سلیبس پہ ہی وہ فوکس ہوتا ہے, کنفائنڈ ہوتے ہیں, محدود ہوتے ہیں, لمیٹڈ ہوتے ہیں اسی حد تک کہ وہی چیزیں وہ پڑھائے. اٹ از ایوولویشن alone which gives an exact idea of what has actually been achieved at the end of a particular period or stage. مطلب یہ آپ کے جو ایمز ہے اس کے تعین جو ہے نا, آپ ایوولویشن کو جس چیز کے لیے جو ایسیلوز پھر آپ اس کی ایوولویشن کریں گے, اس کی اسیسمنٹ کریں گے, تو وہ آپ کو جو ہے نا ایکچولی وہ آپ کو اچیو کرنے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ایوولویشن ہی ہے جو کہ آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ جو ہے نا اس کو تیار کریں. ریزلٹ آف دا ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز پرووائڈیڈ ان دا کلاس روم. جو کلاس روم میں آپ ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ چیزیں کیا وہ آپ اچیو کر چکے ہیں یا نہیں, تو یہ آپ کو ایوولویشن کر کے وہ آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے. ایوولویشن از آلسو دا پروسیس آف ڈیٹرمائن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آر بینگ اٹینڈ. جو آبجیکٹیو, جو ایمز, گولز آگے آپ کے فلاسفی نے رکھی ہے, پھر وہ فلاسفی آپ کے ایوولویشن کا طریقہ کار جو ہے, اسسمنٹ کا جو میتھڈز ہے, وہ بھی سیٹ کریں گے, اور وہ پھر بتائیں گے کہ کیا جو ایمز, آبجیکٹیو, گول ہم نے رکھے تھے, کیا وہ بچوں نے کلاس روم میں جو ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینس ہوا ہے, کیا وہ اچیو کر چکے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اگین دا مینٹیننس آف گڈ ایجوکیشنل پروگرامز اینڈ دا امپرومنٹ آف ٹیکنیکس اینڈ پروسیجر آف ایجوکیشن آلسو ریکوائرز گڈ ایوولویشن. دوبارہ وہی بات ہے کہ آپ ایوولویشن کریں گے. جو آپ کا ٹیکسٹ بک سے یہ اوپر جو ہم نے کہا کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے, تو کیوں ڈیفیکٹیو ہے, کیونکہ آپ نے ایوولویشن کیے ہے, وہاں سے آپ کو پتہ ہو چکا ہے کہ مطلب یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ٹیچر کا رول کیا, ٹیچنگ میتھڈز اس کی ایوولویشن کریں گے کہ کیا وہ صحیح طریقے سے پڑھاتا ہے, جس طرح ہم فلاسفی چاہتا ہے اسی طرح ہے, آپ کا ڈسپلن کس طرح ہے, آپ کا ٹیچنگ میتھڈ کس طرح ہے, آپ کا جو ہے کریکولم کس طرح ہے, آپ کے ایمز وغیرہ یہ سیٹ ہے
اور یہ اس طرح جس طرح پروسیس ہونا چاہیے اس طرح پروسیس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی ایویلویشن کر کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا, وہاں سے آپ کو ڈیٹا ملے گا. اٹ از دیئر فور دیٹ دیئر از اے کلوزر ریلیشن شپ بٹوین آبجیکٹیوز, لرننگ ایکسپیرینس آپ کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لرننگ جو آپ کرتے ہیں, اینڈ ایویلویشن یہ آپ کے درمیان جو ہے آبجیکٹیوز اور لرننگ ایکسپیرینس ٹیچنگ میتھڈز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, پیڈاگوجی کہہ سکتے ہیں, اور ایویلویشن یہ چیزیں آپ کے جو ہے انٹر ریلیشن شپ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آبجیکٹیوز آر سینٹرل ٹو بوتھ لرننگ ایکسپیرینس اور ایویلویشن, دونوں کے لیے جو سینٹرل ہے وہ آپ کا ایویلویشن بھی آپ آبجیکٹیو پہ فوکس کریں گے آپ, اور لرننگ جو ایکسپیرینس آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا آبجیکٹیوز واضح ہو, کلیئر ہو, اسمارٹ آبجیکٹیوز ہوں گے, تو اس کے دونوں کے ساتھ یہ سینٹرل حیثیت رکھتا ہے. اٹ از دیئر فور لیگٹیمیٹ ٹو اسرٹین ہاؤ فار آور ایویلویشن, تو اس سے ہمیں ایویلویشن کی جو ہے نا اس کی اہمیت اور اس کی اسکوپ کا اندازہ ہو جاتا ہے. پروگرام از کنفرمیٹی ود دا فلاسفی دیٹ ہیز ڈٹرمائنڈ دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن, آپ کے ایمز اور آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈٹرمائن کریں گے کون, بھائی آپ کی فلاسفی. اس کریکولم اینڈ اٹس میتھڈالوجی, اور آپ کی میتھڈالوجی اور آپ کی کریکولم یہ سارے آپ کی فلاسفی ہی کنفرم کروا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اٹ واز دس ججمنٹ دیٹ لیڈ دا ایجوکیشنسٹ ان مینی پروگریسو کنٹریز ٹو سرچ فار دا فلاسافیکل انالیسز, ٹھیک ہے. یہ آپ کا کیا ہے, اٹ واز دا ججمنٹ, یہ وہی ججمنٹ جو آپ کرتے ہیں ایویلویشن میں, دیٹ لیڈ ایجوکیشنسٹ, جو ایجوکیشنسٹ کو آگے لیڈ کرتے ہیں ان مینی پروگریسو کنٹریز ٹو سرچ فار دا فلاسافیکل انالیسز, جو آپ کو فلاسفی کی انالیسز کرتے ہیں, وچ پرووائڈ ویری ہیلپ فل ان تھریشنگ آؤٹ دا ایشوز اینڈ ان اوور ہیلونگ دا انٹائر سسٹم آف ایگزامینیشن. آپ کے جتنے بھی ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ آپ کے فلاسفی ہی سے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کا ٹیچنگ میتھڈ ہو گیا, آپ کا اسسمنٹ ہو گیا, آپ کے ڈسپلن, ساری چیزیں جو ہے آپ کے ایگزامینیشن میں وہ کیا ہے, وہ جسٹ آپ کی فلاسافیکل انالیسز آپ کرتے ہیں, جو ایمز گولز فلاسفی نے سیٹ کیے ہیں کیا وہ اچیو ہو رہی یا نہیں. دا ٹرم ایگزامینیشن وچ واز مینلی بیسڈ آن ایسے اینڈ وچ میئر اونلی دا فیکچوئل نالج, وہ جو بلوم ٹیکسانومی کے جو پہلا لیول ہے نا, نالج اور فیکٹس اور ان کی چیزیں جو رٹے کی چیزیں ہیں اور ایسے ٹائپ چیزوں پہ فوکس کرتا تھا. ریٹینڈ بائی دا پیپل واز ریپلیسڈ بائی دا نیو ٹرمز ایویلویشن, ایگزامینیشن کی جگہ جو ہے آپ کی ایویلویشن لی ہے, اور ایویلویشن جو ہے وچ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا گروتھ آف دا چائلڈ ایز اے ہول انڈیویجول اینڈ ان ہز ٹوٹل انوائرمنٹ, اور ٹوٹل ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ بچہ کس چیز کے قابل ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی سارے جو ڈیولپمنٹ ہے, سوشل ڈیولپمنٹ اور آپ کے جو مورل ڈیولپمنٹ ہے, لینگوسٹک ڈیولپمنٹ ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ از آلسو دس فلاسافیکل انالیسز وچ از ریسپانسبل فار دا موومنٹ آف آبجیکٹیوٹی ان دا فیلڈ آف ریلیشن شپ. ہاں ابھی جو ہے آپ کے لیے وہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن اور یہ چیزیں میئرمنٹ والے چیپٹر میں ہم پڑھ لیں گے, تو یہ سارے ابھی وہ کلیئر ہے آپ کا جو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کہ کیا کیا چیزیں میں نے اسیس کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں ایویلویٹ کرنے ہیں, کون سا آبجیکٹیو, کون سا ایسیڈوز, میرا لرننگ آؤٹ کم کون سا میں اسیس کر رہا ہوں, وہ آپ کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی, یہ ساری چیزیں اس میں ابھی ایویلویشن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جو فلاسافیکل انالیسز ہیں یہ ریزنیبل ہم بناتے ہیں. موومنٹ آف آبجیکٹیوٹی, آپ کے آبجیکٹیو جو آپ سیٹ